اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو ماکم فافوز ماکم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عزاداران امام، 4 محرم 4 محرم 1442 ہجرہ، 4 محرم کی مجلس ہے، اور جو ایک خواہش کے اوپر ہو رہی زیارت وارثہ شہداء کربلا میں، یہ جملے مسلسل 3 دن سے میں بول رہا آپ کو کہ یہ ایسی خواہش ہے دوستو، اللہ بس اس خواہش کو ہماری پوری کرے انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی نصرت کرتا. اللہ ہم کو موقع دے کہ ہم مولا کی نصرت کر سکیں، کہ پھر ہم امام کی نصرت کا موقع آپ کو اسی وقت ملے گا جب مولا حسین کا وہ بیٹا جو پردے غیبت میں، وہ انشاءاللہ جب ظہور کرے گا تو ہم سب کو لشکر امام میں شامل کیا جائے گا. اگر ہم اپنی اس پریکٹیکل لائف میں، یہ جو لائف ہم 2020 میں گزار رہے ہیں، اس لائف میں if we do something for Islam, if we do something for Islam, if we do something for مولا حسین, definitely we are going to get this chance. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ do something in your life, do something in your life. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ اللہ ہم کو موقع دے. دعا یہی کرو کہ اللہ give us chance to serve Islam, give us chance to serve Islam, to serve Karbala, to serve مولا حسین, to serve معصومین. اگر یہ سرو کرنے کا موقع مل جائے تو سمجھو تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ہماری زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم یورپ امریکہ میں یو کے میں اسی طرح زندگی گزارے. یہ جو لائف میں ہم اس وقت ہیں یہاں پہ، سب کو بول رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا، سب کو موقع ملے گا. عورتوں کو بھی ملے گا، گرلز کو بھی ملے گا، بوائز کو بھی ملے گا، مین کو بھی ملے گا. سب کو اللہ چانس دے گا. بٹ کب چانس دے گا؟ if we do something in our life. ڈم بن کے زندگی گزارو گے، اپنے لیے زندہ رہو گے کہ میں می اینڈ مائی فیملی، یہ تصور رہے گا تمہارے دماغ میں، تو یہ لائف بہت جلدی ختم ہو جائے گی. اور اگر تم نے امام کے لیے کام کیا تو تمہاری لائف یہاں پہ بھی رہے گی اور ایٹرنل لائف میں بھی یو ول گیٹ سم تھنگ. میں یہ نہیں بول رہا ہر آدمی کو، مومن کے لیے 2 موتیں ہیں. میں نے کل جہاں مجلس چھوڑی تھی، اللہ مجلس کا وہ واقعہ پڑھوں گا آج انشاءاللہ. ہر مومن کے لیے 2 موت ہے. آپ بولیں گے ہم ایک ہی دفعہ مرنا نہیں چاہ رہے، آپ 2 دفعہ مار رہے ہیں. ایک شہادت ہوگی، ایک نارمل ڈیتھ ہوگی. مومن اگر ہے، مومن کے لیے، سب کے لیے نہیں، مومن اگر ہے، if you are really مومن تو 2 موت ہے. ایک شہادت، تو دعا کرو کہ اللہ ہم کو شہادت نصیب ہو. سب سے بڑا آنر ہے شہادت کا، سب سے بڑا آنر. تمہارا ابھی میں شہادت پہ نہیں بات کر رہا. ہم دعائے عہد، ایک ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے دعائے عہد. میں نے بہت بولا اس دعا کے بارے میں. the most recommended دعا in higher occultation. یہ جو غیبت کبریٰ ہے، اس میں موسٹ ریکمینڈیڈ دعا عہد ہے. اللہ ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دعا کرو. یہ وہ دعا ہے دوستو، اس دعا میں تم بولتے ہو. یہ دعا مفاتیح الجنہ، شیخ عباس خمی کی جو مفاتیح الجنہ ہے، اس میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد والی دعا وہ یہی دعا ہے، دعائے عہد. یہ دعا کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. یہ دعا چھٹے امام اس میں لکھا ہوا ہے. قال امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. چھٹے امام سے ہے دعا. یہ میں نہیں بول رہا، اس امام سے ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا. میری خواہش ہے جو مجھے سن رہا اس وقت، کہ
یہ دعا ضرور پڑھو. اس دعا کے بارے میں معصوم کا جملہ ہے کہ ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ معاف کرتا اور 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھتا. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم یہ دعا پڑھ سکیں. بہت اچھی دعا. اس دعا میں آپ جا کے ٹرانسلیشن دیکھنا آج کی میری مجلس کے بعد. اس کا ٹرانسلیشن دیکھو, اس میں ہم کہتے, پڑھنے والا بولتے عہد, یعنی پرومس کر رہے. آپ کس سے پرومس کر رہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے. کیا پرومس کر رہے آپ اس دعا میں؟ کہ مولا جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے تو میں مر بھی گیا, میں اپنی باڈی پہ, جملے سنو, میں اپنی باڈی پہ اپنے کفن کو ریپ کروں گا اور لحد سے, گریو سے نیزے کو لوں گا اور سیدھا آپ کی مدد کروں گا. خود بول رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی, جو میں نے آپ سے کہا نا مومن کے لیے 2 زندگی ہے. دعا عہد آپ کے سامنے, آپ جا کے دیکھ لیں. دعا عہد میں ہم یہ وعدہ کر رہے مولا سے کہ مولا میں اٹھوں گا اور آپ کی نصرت کروں گا, آپ کی مدد کروں گا. کتنی عجیب بات ہے. اس کے بعد یہ دعا ضرور پڑھو. بہترین دعا میں سے 40 دن 40 ڈیز اگر تم یہ دعا عہد وداؤٹ مسنگ فجر پریئر پڑھے, انشاءاللہ تم جب ظہور ہوگا تو تم امام کی نصرت کرے. لیکن کنڈیشن سے اپلائی, میں کنڈیشن پہ بات نہیں کر رہا جی. یہ نہیں کہ دعا پڑھ کے آپ جو چاہے اللہ معاف کرے, جو چاہے گناہ کرو. نہیں, اگر تم ویسے فلفل کرتے ہو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہو گناہوں سے, تو 100% you are going to get chance. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی ایسی نصرت کرتا, ایسی مدد کرتا. یہ جو خواہش ہے وہ دعا عہد میں تم خود پوری کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ زمانے کے امام کا ظہور کے بعد ہی تمہاری یہ خواہش, فَيَا لَيْتَنِي کی جو خواہش ہوگی وہ زمانے کے امام کے ظہور کے بعد ہوگی. جب ظہور انشاءاللہ امام ہو جائے گا اس کے بعد ہوگی. کل جب میں نے بات چھوڑی تھی, میں یہاں لے کے چل رہا کہ اللہ مجلسی کا جو واقعہ میں انکمپلیٹ خالی چھیڑ کے آگے بڑھ گیا, اس لیے کہ بات کہیں اور نکل گئی. تو کل کی بھی بڑی امپورٹنٹ مجلس تھی, کئی میسیجز آپ کو ملے ہوں گے تسبیح کے اوپر. تو بات یہ چھوڑی تھی کہ نبی ادریس عبادت بہت کرتے تھے. 4 نبی زندہ ہے, بس ایک یہ ورڈ آپ کو ریپیٹ کر رہا جو کل کی مجلس کا تھا. 4 نبی زندہ ہے. پہلا جو نبی آسمانوں میں گیا زندہ زمین سے, وہ نبی ادریس ہے. یہ اللہ کی شان ہے پروردگار کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی شان ہے کہ جس کو چاہے زندگی دے دے, جس کو چاہے موت دے دے. وہ خالق کائنات ہے, وہ رب العالمین ہے, رب المشرقین والمغربین ہے. مجھے اللہ کی یہ ترجیح بات, یا عزیزو یا غفار, یہ پلیز پڑھا کرو. آپ دیکھنا, آپ پڑھ کے مجھے دعا دینا, بس مجھے کچھ نہیں چاہیے. I don't need anything from you people. I just need your du'as. Give me دعا, بس مجھے دعا دے دینا. یا عزیزو یا غفار, یا عزیز, اتنی پیاری تسبیح ہے اس کی کرم کا, اس کے کرم کا. جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں نا, انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمرہ حج نصیب ہو, خانہ کعبہ کے اطراف یہ تسبیح پڑھی جاتی بڑی آواز سے, یا عزیزو یا غفار, اے معاف کرنے والے, اے رحم کرنے والے. عجیب اللہ کا یہ نام ہے. اللہ کا ہر نام عجیب. اللہ ہر نام ایک برکت ہے. کل جیسے میں نے کہا, ہر نام میں ایک محبت ہے, ایک محبت. اللہ سے محبت کرو. معصومین کرتے تھے, معصومین کا وسیلے سے دعا کرو, مولا علی سے دعا کرو, مولا حسین سے دعا کر کے بولو مولا حسین, جیسے آپ کو محبت تھی اللہ سے, ایک بس ایک جھلک ہمارے پاس آ جائے. آپ کی مولا حسین کی نظر کرم اگر ہمارے اوپر ہو جائے نا, ایک جسٹ ایک گلانس میرے مولا دیکھ لے مجھے, تو وہ اللہ سے وہ محبت پیدا ہوتی. تو بہرحال یا عزیز ہو یا غفار, یہ بھی میں بول رہا 100 مرتبہ پڑھو, 110 مرتبہ پڑھو, 1000 مرتبہ, کوئی فرق نہیں پڑو. منیمم 18 مرتبہ پڑھو, 18 ٹائمز منیمم, رات میں اور صبح میں. فجر کے بعد پڑھ کے دیکھو. کل میں نے تسبیحات اربع بولی تھی, آج آپ کو یہ دے رہا, یا عزیز ہو یا غفار. اتنی عجیب تسبیح, کل ایک اور تسبیح دوں گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ میں اس پہ ورنہ بولتا تو پورا اسی پہ مجلس چلے گی جیسا کل چلی گئی, تو میں نہیں جانا چاہ رہا. میں یہاں روک رہا آپ کو کہ یا عزیز ہو یا غفار, جب بھی تم کو کوئی پرابلم آئے نا, جب بھی کوئی تکلیف ہو, تم یہ تسبیح پڑھ لو. Even if you really want to be a happy married life, اگر آپ چاہتے, میں عورتوں کو بول رہا ہوں, اگر تم لوگ یہ چاہتے کہ تمہاری لائف میں ہیپینس رہے, انشاءاللہ اللہ سب کی لائف میں ہیپینس رہے, تو یہ تسبیح پڑھو, یا عزیز ہو یا غفار. اس کے بعد دعا کرنا مولا اور بیوی کا واسطہ دے کے. ویسی دعا نہیں کرنا, ہم ڈائریکٹ کے قائل نہیں ہے, ہم واسطے کے قائل ہیں.
मासूमीन का वास्ता, सबसे बड़ा वास्ता मेरी मजलूम शहजादी कौनैन का वास्ता, मेरी बीवी का वास्ता। आप दुआ करना, बीवी का वास्ता लेके दुआ करो, और मौला का वास्ता लेके कि अल्लाह तुझे मेरे मौला का और बीवी का वास्ता, जैसे उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ थी वैसी मेरी भी हैप्पी मैरिड लाइफ कर दे। ओ फिर आप देखना, लेकिन फिर वही कंडीशन से अप्लाई, हराम खाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, पार्टीज में जाएंगे, मिक्स गैदरिंग्स में जाएंगे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बहरहाल तो दोस्तों, वक्त ऐसा निकलता जा रहा, तो नबी इदरीस को बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके उनके सामने से हिजाबात हटना, दुआ करते थे, बड़ी कसरत से इबादत करते थे। नबी आदम और नबी नूह के बीच वाला नबी है, बड़ा नबी है, बड़ी ख्वाहिश। और कई चीजें इनसे कई चीजें, वरना मेरी एक पूरे मेरा अशरा है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के ऊपर, नबी आदम से लेके नीचे तक सारे नबियों की मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हो सकता है यूट्यूब पे मौजूद है, देख लेना। तो जनाब इदरीस इबादत करते 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 दुआ की कि अल्लाह तू मेरे सामने से पर्दों को हटा। तो एक दफा क्या हुआ, ये आसमान पे कैसे गए वो बता रहा, जिंदा कैसे उठे। दुआएं मांग के इबादत करके एक पहाड़ की एक माउंटेन के नीचे इबादत कर रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि खाली इबादत में बैठ गए, जॉब छोड़ दी, प्रोपोगेशन करना छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, ये सब नहीं किया। ये सारी चीज, मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोग सब चीजें छोड़ के बैठ के अल्लाह की इबादत करो, नो नो, इस्लाम मना करता। आप सारी इबादतें करो और अपनी फैमिली को भी देखो, वाइफ को भी देखो, बच्चों को भी देखो, पेरेंट्स को भी देखो, भाई बहनों को भी देखो, और सोशल वर्क भी करो। ये सारी चीजें इबादत है। सिर्फ मुसल्ले पे बैठना इबादत नहीं है। मैं यूथ को बोल रहा हूं, मैं लोगों को बोल रहा हूं, आई एम वेरी क्लियर इन माय मैसेज कि इबादत का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मुसल्ले पे बैठ जाओ। आप जॉब कर रहे, ये भी इबादत है। आप अपने पेरेंट्स की खिदमत कर रहे, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। अपनी वाइफ के साथ अच्छी बात कर रहे, ये भी बड़ी इबादत है। बच्चों का आप अच्छा तरबियत दे रहे, ये भी सबसे बड़ी इबादत है। ये सारी इबादतें हैं। आप ये नहीं करना कि आप, मौलाना ने कहा कि इबादत करो अल्लाह की, सब छोड़ दो, नो नो नो, कभी नहीं करना बाबा। आप जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ अच्छा सलूक करो, ये सारी इबादत है। तो बहरहाल नबी इदरीस इबादत करके दुआ करके मुसल्ले से उठ के जा रहे थे, तो देखा एक मलक, एक एंजल, जिसके बाल और पर अल्लाह ने ले लिए थे, जैसा फितरूस के साथ हुआ था, बिल्कुल वैसे। अब वो पड़ा हुआ था, नबी तो जानते थे एंजल से, तो उस एंजल ने नबी को देखा, नबी को देखो, ये भी अल्लाह का करम है यार, ये भी अल्लाह असबाब पैदा करता है। वो पता नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ था, आज नबी इदरीस को उस जगह, वो स्पॉट पे भेजा के जाके वहां इबादत करो। नबी ने इबादत की, उनको कुछ नहीं मालूम। जब वो इबादत करके पलट रहे थे, इससे मुलाकात हो गई, इस मलक से। उसका मलक की दुआ को पूरा करवाना था, मलक के ऊपर उसको करम कहा, अरे करीम, मेरा करीम, या अजीज हो या गफार, या अजीज हो या गफार। कितना करीम। अल्लाह असबाब को पैदा करता, रास्ते निकलता। इसीलिए बाद में बात निकल रही, मैं क्या करूं, डेली 36 टाइम्स, फजर के बाद और मगरिबी सोने से पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह की तस्बीह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह तू मेरे लिए रास्ता बना, वेज बना। अगर अल्लाह रास्ता बनाए तो अल्लाह तुमको दीवार में से रिस्क देगा, याद रखो, दीवार में से रिस्क मिलेगा। अल्लाह अगर रास्ता बनाए तो कहीं से भी बना सकता, वो खादिर मुतलक है। उसने नबी मूसा से झाड़ में से बात की, पता है ना, मैं वाकया नहीं पढ़ रहा। नबी मूसा को जब कहा कि नबूवत का वो क्या, तो झाड़ में से बात की उससे। अल्लाह खालिक कायनात है, किसी कहीं से भी। तो या मुसब्बिबुल असबाब, ये इतना प्यारा नाम है अल्लाह का कि जब भी तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे, जब भी तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में कुछ हर्डल्स आ रहे, जब भी तुम देखोगे तुम्हारा काम नहीं बन रहा, जब भी तुम देखो कोई रुकावट आ रही, घर में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, फैमिली लाइफ में हो, किसी चीज में अगर कोई रुकावट आ रही, ऑब्स्टिकल्स आ रहे, हर्डल्स आ रहे, तो पहली चीज सलवात पढ़ना 18 मरतबा या 100 मरतबा। सलवात पढ़ना 14 मासूमीना, बीबी खदीजतुल कुबरा और शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम, बीबी नरजिस खातून को हदिया कर देना, सलवात एक पढ़ना। उसके बाद इस्तगफार करना, ये मौला का बताया हुआ तरीका।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، انگلش میں بولو اللہ ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری، دل سے بولنا، زبان سے نہیں بولنا، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھو کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا دے. آپ یقین کرو میری بات، یو ٹرسٹ می، یو ٹرسٹ می، جب کوئی اللہ کا یہ نام کی تسبیح پڑھتا ہے نا، اللہ ایسا راستوں کو کھول دیتا، ایسے راستے کھل جاتے کہ عجیب اللہ کی تسبیح. یا مسبب الاسباب، یا مسبب. تو نبی ادریس، اب دیکھو اللہ کرم کرنا تھا فرشتے کے اوپر، اس کو نبی کی دعا پوری کرنا تھا، اس کو بال پر عطا کرنا. کیا کریم ہے پروردگار، کیا کریم ہے. آپ دیکھو یہ غور کرو، اصل بات میں بات، آپ میں ایک ہسٹری نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا کہ کیسا اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا، وہ کتنا کریم ہے. پڑا ہوا تھا بیچارہ ایسا، وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ پلیز بالوں پر دے دے، معصومین کا واسطہ دے کر. ادریس اس کے سامنے سے گزرے، جسٹ ہی واز پاسنگ، تو اس نے کہا نبی خدا السلام علیکم. ایک میں اپنے سٹائل میں پڑھ رہا، اوکے ڈونٹ آسک می کہ اس نے کہا نہیں کہا، بٹ ہم چلیں گے. ملک ہے نا، معصوم ملک ہے، ایک نبی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا کہ زیارت امام حسین روز پڑھو کہ تم امام کو اپنی طرف متوجہ کرو گے. اللہ اکبر. کہا السلام علیکم. ادریس نے کہا علیکم السلام. ادریس نے کہا ہاؤ آر یو، واٹ ہیپن. انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا. نبی ادریس نے پوچھا کیا ہوا تجھے. اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ نے میرے بالوں پر کھینچ لیے، اس سے ناراض ہو گیا. اللہ کسی سے ناراض، اللہ تو راضی ہو جا. اب یہاں پہ دعائے کمیل کا وہ جملہ مجھے یاد آیا، دعائے کمیل کا جملہ وہ یاد آیا. دیکھو دوستو کیا جملہ ہے. یا سری الرضا، یا سری الرضا، میرا مولا بول رہا کہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے، تو سب سے جلدی راضی. کوئی دنیا میں نہیں ہے جتنا اللہ جلدی راضی ہوتا. کتنی جلدی راضی ہوتا، میں صبح سے شام تک گناہ کر کے جا کے اس کو بولتا اللہ پلیز فارگیو می، مجھے معاف کر دے، وہ فوراً معاف کر دیتا. لیکن دوستو میں پلیز جو سن رہا 4 محرم کی مجلس 1442 ہجرہ، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ یہ پوری ایک ٹاپک ہے جو آگے چل کے آئے گی، آج میں اس کو چھیڑا نہیں. میں ایک جملہ بول کے آگے بڑھا، یو آر سیئنگ یا سری الرضا، یا سری الرضا، تو سب سے جلدی راضی ہوتا اللہ. لیکن ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ اگر تم کسی بھائی سے ناراض ہے تو راضی ہو جاؤ، اگر تم کسی بہن سے ناراض ہے تو راضی ہو جاؤ، اگر تم اپنے کسی کزن سے ناراض ہو تو راضی ہو جاؤ، کسی مومن سے تم ناراض ہو تو راضی ہو جاؤ. سارے پہلے تم لوگ بندوں سے راضی ہو، تم اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرو، تم رشتہ داروں کو معاف کرو، اس کے بعد مجھے پاس آ کے بولو یا سری الرضا، یا سری الرضا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوستو، انشاءاللہ پوری یہ آگے چل کے ٹاپک بنے گی، میں آج کچھ نہیں بول رہا اس کے اوپر. تو اس نے نبی سے کہا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، تو آپ دعا کرو میرے لیے. اے نبی خدا آپ دعا کریے نا، پلیز پرے فار می، پلیز پرے. تو نبی خدا ہمارے پاس حکم ہے کہ اگر کوئی تم کو بولے تم پہلے دعا دوسروں کے لیے کرو، اور پہلے اگر کوئی بولتا ہے تو فوراً اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھو. نبی خدا نے ہاتھوں کو، ادریس نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، آگے بڑھا کے کہا پروردگار تو اس ملک کو معاف کر دے، اس کو بالوں پر عطا کر دے. ابھی نبی خدا کی دعا، ادریس نبی کی دعا، ابھی زبان کے کلمات ختم نہیں ہوئے تھے، رحمت خدا نازل ہو گئی. ہائے 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 ہائے، کیا سری الرضا، یا سری الرضا سب سے جلدی راضی ہونے والا خالق کائنات. جیسے ہی کہا کہ اے پروردگار تو اس سے راضی ہو جا، اس کو بالوں پر دے دے، اس کے اوپر رحمتوں کو نازل کر دے. آپ سوچو دوستو کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے ہمارا پروردگار، کتنا کریم ہے، کتنا. بس اس سے معافی مانگو، مولا حسین کا واسطہ دے کر معافی مانگو. تو بالوں پر مل گئے. اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. جیسی بالوں پر ملے ادریس نے انگڑائی لی، سوری ملک نے انگڑائی لی. انگڑائی لے کے کہا کہ نبی خدا تھینک یو ویری مچ. انگلش نہیں بولا، آپ بعد میں پوچھنا نہیں مجھ سے. کہا بہت بہت شکریہ، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر رحمت نازل کی، آپ کی وجہ سے میری دعا قبول ہوئی، اللہ نے بالوں پر دیے. اس کے بعد اس ملک نے ادریس نبی سے کہا کہ میں آپ کی کوئی ہیلپ کروں، کین آئی ہیلپ یو. سوچو دوستوں میں کیا بولا، غور سے سننا. ادریس نبی نے
سے اس ملک نے، جس ملک کو بالوں پر چلے گئے تھے، اس کے اوپر جب بالوں پر آئے ادریس کی دعا سے، نبی ادریس کی دعا سے، تو اس نے جیسے ہی نبی ادریس سے کہا کہ میں بھی آپ کی کچھ مدد کروں اس لیے کہ آپ نے میری مدد کی، دوستو ادریس نے کہا اس ملک سے کہ ہاں ایسا کر، مجھے اپنے پروں پہ، ونگز پہ بٹھا کے مجھے آسمانوں میں لے کے چل، اور لے کے جا کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، جو اللہ کا کریشن ہے اوپر، وہ لوگ اللہ کی عبادت کیسے کریں. I just want to see. دوستو یہاں پہ ایک بات روک کے بولوں، غور سے سننا، روک کے بولوں ایک سیکنڈ. ادریس نبی نے ایک ملک کو بالوں پر دیے دعا کی وجہ سے دیے، تو اور اس کے بعد ملک کی اتنی ہمت بھی ہوئی پوچھنے کی ادریس سے کہ کیا میں تمہاری مدد کروں، تو جیسے ہی اس نے پوچھا انہوں نے مدد مانگ لی. یہ فرق ہے نبوت میں اور امامت میں. حسین کے پاس فطروس آیا، بالوں پر دعا سے نہیں، وہ خالی مس کیا حسین سے اپنے آپ کو، جھولے سے مس کیا تو بالوں پر آ گئے. اب فطروس کی یہ مجال نہیں ہوئی پلٹ کے کہنے کی کہ یا فرزند زہرا کیا میں مدد کروں، وہ جانتا ہے یہ فخر ادریس ہے. آپ سمجھ میں والے سلوات پڑھ لے محمد والے محمد. جبرائیل کو، ادریس کو اس ملک نے اپنے پروں پہ، اپنے ونگز پہ بٹھا کے فلائی کرنا شروع کیا، فوراً اوپر پہنچ گیا چوتھے آسمان پہ، فورتھ اسکائی پہ. غور سے میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می، لک ایٹ می. فورتھ اسکائی پہ پہنچ گیا. ادریس دیکھنے لگے کہ وہاں پہ اتنے ملائکہ، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ، اللہ کا کریشن، اینجلز ہے. کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا، کوئی رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ بول رہا، کوئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بول رہا، کوئی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا، سبحان قدوس بول رہا، کوئی رب الملائکۃ و روح بول رہا. ایک اللہ کی عبادت ہوئی. اسی میں ادریس دیکھ رہا تھا کہ کیا اللہ کی عبادت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. اتنے میں ملک الموت سامنے آ گیا. میں کہیں سے بھی گھیر کے ملک الموت کو لا سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں؟ میرے نام آتے ہی لوگ بولتے ہیں کہ یہ عابد بلرامی بہت ڈراتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا کہ یار تم کہتے ہو کہ میں ڈراتا بہت ہوں. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں ڈراتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو. میں کیا بول رہا ہوں؟ اپنے آپ کو شیعہ نے علی بھی بولتے ہو، عزادار حسین بھی بولتے ہو، ڈرتے. جسٹ فالو دا پاتھ آف امام علی. بس. تو سامنے ملک الموت آ گیا. تاریخ اسلام میں یہ واقعہ موجود ہے. حیات الخلوم میں اللہ مجلسی نے بھی لکھا کہ ادریس آسمانوں میں گئے کیسے. پہلا نبی ہے جو زمین سے اوپر گیا. تو چوتھے آسمان پہ ملک الموت سامنے آ گیا. ان کے ادریس جانتے تھے اتنا بڑا نبی ہے، ملک الموت تو جانتے تھے. جیسی ملک الموت نے ادریس کو، پلیز غور سے سنو، جیسی ملک الموت نے ادریس کو دیکھا، he was stunned, shock of his life. یہ میرے جملے ہیں، میں تو تقریر کر رہا نا، اس لیے میں ایسے باتیں کر رہا ہوں. شاک آف ہز لائف تھے وہ. ملک الموت نے ادریس کو بڑی حیرت سے دیکھا، حیرت سے دیکھ کے ایسے سر کو سہلانے لگا، حیرت سے. He was surprised to see Idris in the fourth sky. Pure instant surprise ہو گئے، ملک الموت ہو گیا. تو ادریس نے کہا بابا are you okay? What happened? تم ٹھیک تو ہو؟ کیا بات ہے بھائی؟ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے. لیکن میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، یہ تاریخ کے جملے نہیں ہے لیکن جو مفہوم ہے وہ پیش کر رہا. تو کہا کہ خیریت تو ہے بابا، مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اتنا پریشان ہو کے؟ اس نے کہا، ملک الموت نے کہا اسی لیے میں سرپرائز ہوں، اسی لیے مجھے حیرت ہو رہی، اس لیے میں حیرت کے عالم میں آپ کو دیکھ رہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اللہ نے کہا کہ ادریس نبی کی روح جو ہے تو چوتھے آسمان پہ لینا. تو میں پریشان تھا، I was shocked, I was thinking کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ تو زمین کے اوپر ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ ادریس کی روح تم چوتھے آسمان پہ اب لینا. تو وہ جسٹ تھنکنگ کہ ارے اللہ یہ حکم کیسے دے رہا؟ ادریس نبی تو میں دیکھ رہا ہوں آپ نیچے زمین کے اوپر اور یہ چوتھا آسمان ہے، یہاں کیسے آئیں گے؟
تو مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی، دیکھو کیسے اسباب کو بناتا ہے، کیسے ملک کی دعا کرائی، ملک کو صحت دی، ملک لے کے اوپر آیا، کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے اس کے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا بول رہا یار آپ سے۔ تو آپ دیکھو، تو اس نے کہا کہ میں ہے وہ شخص، اب یہ میرے جملے ادریس کے جملے نہیں ہے، پلیز مجھے پوچھنا نہیں۔ ادریس نے کہا یار میں کیوں آیا اوپر کیوں آیا اوپر، اچھا خاصا نیچے تھا۔ ادریس کی روح وہاں پہ لے لی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے روح واپس کیا اور پھر وہیں پہ وہ زندہ ہے۔ بس بات یہیں پہ ختم ہوئی۔ دیکھیے اسی میں میرے پاس صرف ٹائم کا فیکٹر اتنا ہے، 45 منٹ کا تو میں مولوی ہوں نہیں یار۔ اب میں کیا کروں، وہ واقعہ کیسے پڑھوں؟ بہرحال واقعہ سٹارٹ تو کر دیتا، میں نے پرومس اس کو کنٹینیو کروں گا کل تک انشاءاللہ، 5ویں مجلس میں بھی پڑھوں گا۔ اور 9-10 دن تو میرے پاس 45 منٹس کا لیکچر بہت کم ہوتا ہے۔ ایک سال بعد پڑھے محمد و آل محمد، اس لیے کہ یہ مجالس میں 20 منٹ ہے مطلب، یہ مجالس زیادہ مصائب کے، اس لیے کہ دور ازا کے، اشیاء اول کے، زیادہ سے زیادہ مجلسیں مصائب ہونی چاہیے۔ تو بات کے بعد نکلتی، میں بھی ایک مجبور ہوں۔ 4 نبی زندہ ہے، ایک ادریس نبی ہے جو چوتھے آسمان پہ، پہلا نبی اور آخری نبی جو زندوں میں، نبی عیسیٰ، وہ بھی چوتھے آسمان پہ۔ 2 نبی زمین پہ، ایک نبی خضر، ایک نبی الیاس۔ نبی خضر پانی میں، سمندروں میں، پورا واقعہ ہے نبی موسیٰ کا، کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ جا کے، جب نبی موسیٰ کے ذہن میں ایک ہلکا سا خیال آیا تھا، ایک ہلکا سا خیال آیا تھا، کیا خیال آیا تھا؟ کہ میرا علم بہت ہے، تو اللہ نے کہا تھا، قرآن کا پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، کہا تھا کہ جاؤ سمندر میں، مچھلی تم کو راستہ بتائے گی، جانور تم کو راستہ بتائے گا، وہاں جانا، وہاں ہمارا اللہ کا، ہمارا ایک بندہ ہے، اس سے علم سیکھو۔ پورا وہ واقعہ، میں سب واقعہ نہیں پڑھا، میں آپ کو صرف بتا رہا۔ خضر نبی سمندروں میں، پانی میں ہے۔ اگر کسی نبی کا، کسی مومن کا انتقال ہوتا پانی کے اندر، کسی مومن کا انتقال ہوتا پانی کے اندر، تو اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھتے۔ کوئی مومن پانی میں ڈوب کے، سمندروں میں، اوشنز میں، جیسا شپ ہو گئی یا خدا نخواستہ فلائٹ نیچے گر گئی، جیسا بھی، اگر کوئی مومن پانی میں ڈوبتا ہے، ڈوب کے مرتا ہے، اوشنز کی بات کر رہا، ریورز کی بات کر رہا، اوشنز کی بات کر رہا، 7 جو اوشنز، تو اس میں نبی خضر، ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ نبی خضر اس مومن کی نماز پڑھاتے۔ اسی طرح نبی الیاس صحراؤں میں، ڈیزرٹس میں، اگر کوئی ڈیزرٹ میں، صحرا میں، جیسا ظالمین لکھ جا کے صحرا میں چھوڑ دیتے، کوئی ڈیزرٹس میں یا صحرا میں اگر کوئی مومن مرتا ہے، کوئی مومن وہاں مرتا ہے، تو ان کی نماز جنازہ جناب الیاس پڑھاتے۔ اب کلیئر ہوگی بات؟ ایک نبی پہ پوری پہ میری ایک مجلس ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں، اس لیے میں آگے بڑھتا جا رہا۔ 4 نبی زندہ ہے، نبی ادریس، نبی عیسیٰ، جناب خضر، نبی الیاس۔ یہ چاروں نبی ظہور کریں گے انشاءاللہ جب میرے مولا کا ظہور، چاروں نبی واپس آئیں گے جب مولا کا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ اب بات چلی تھی کہ زمانے کے امام کی پوری ایک حکومت ہے، میرا مولا ہے، اور ان کی پوری ایک کیبنٹ ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس میں 4 اوتاد بتائی گئی۔ 4 اوتاد، 40 نجبہ، 70 صالحین، 40 ابدال، 40 ابدال ہیں یا 70 ابدال ہیں، 40 نجبہ ہے، 70 ابدال ہیں، اور 360 جو ہے صالحین۔ یعنی مولا کی یہ پوری کیبنٹ ہے، جس کو علامہ مجلسی نے پورے ایک رسالے میں لکھی، کہ جو ظاہری طور پہ ذریعہ ہے ہمارے اور امام کے بیچ میں، اور وہ لوگ مولا کے حکم سے، مولا نے ان سب کو پک کیا ہے، اور مولا کے حکم سے یہ پوری دنیا کا یہ کاروبار چلاتے ہیں، پوری دنیا کا یہ نظام چلاتے ہیں، ہر شہر میں ہے۔ اب وہ کون ہے؟ ویسے بنو، میرے بات یہی بولنا چاہ رہا کہ ایسے بنو کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم کی یہ خواہش
تمہاری یہاں پہ پوری ہو، تم زمانے کے امام کے کیبنٹ میں شامل ہو کہ تم انشاءاللہ جب تم مرو اور جب مولا ظاہری طور انشاءاللہ جب میرا مولا ظہور کرے گا تو تم اس میں شامل ہو سکتے۔ تو بہرحال میں یہاں پہ میرا بار بار گھڑی دیکھنا کہ میرا وقت نکلتے جا رہا، 30 منٹس کے آلموسٹ مجلس ہو گئے، 45 منٹ کی مجلس، 5 منٹ میرے پاس ہے، پھر مصائب ہے، 45 منٹ سے مجھے ختم کرنا ہے مجلس کو انشاءاللہ۔ ابھی ہے انشاءاللہ، آج چوتھی مجلس ہے، کل 5ویں میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو بہرحال تو مولا کی یہ پوری کیبنٹ ہے جس کو چار اوتاد میں 2 نبی ہیں، نبی الیاس اور نبی خضر، یہ تو زندہ ہے، نبی خضر اور نبی الیاس ہے، اور 2 ہم جیسے انسان ہیں، میں نہیں، ہم جیسے، میں تو گناہگار ہوں، ہم جیسے انسان مولا نے ان کو پک کیا، مولا نے پک کیا، یہ ساری کیبنٹ کو کوئی اور پک نہیں کرتا۔ یہ پیسے، پلیز میرے کے جملہ غور سے سنو، یہ پیسے کے بیسس پہ پک نہیں ہوتا، یہ شہرت کے بیسس پہ پک نہیں ہوتا، یہ خاندان کے بیسس پہ پک نہیں ہوتا، یہ بڑا ملک بڑا حاکم ہے اس پہ پک نہیں ہوتا، یہ بڑا اسٹیٹس ہے اس پہ نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف جو مولا پک کرتے ہیں ایسے لوگ تو تقوی کے بیسس پہ، تقوی، پائس ہونا، اس لیے کہ امام علی جو ہے متقین کے امام ہے، امام علی کا جو لقب ہے، ٹائٹل ہے کہ امام علی امام المتقین ہے، امام المتقین ہے، متقین کا امام ہے۔ میرا مولا کسی ایرے غیرے کا امام نہیں ہے، میرا مولا متقین کا امام ہے۔ یہ ساری لوگ جو پک ہوئیں گے وہ صرف تقوی کے بیسس پہ، ایک لفظ تقوی اتنا سا ہے ورڈ، فیالتنی کھنٹو ماکم فافوزا ماکم پہ، کہ یہ جو خواہش ہے یہ کس کو ملے گی؟ کہ جو صاحب تقوی ہوگا۔ چانس کس کو ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ معاف کر، جو صاحب تقوی ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کربلا والے جتنے تھے 72، جو اہل بیت میں سے تھے، خاندان حسین میں سے تھے، خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو، خاندان اہل بیت کے بعد ہی جتنے تھے وہ صاحب تقوی تھے۔ پوری دنیا سے مولا حسین نے ایک ایک کو پک کیا تھا، ایک ایک کو پک کیا تھا۔ آپ سوچو کہ اس میں ایک عیسائی بھی تھا، وہب قلبی، وہب قلبی وہ کرسچن، اور وہ کوئی بائی برتھ مسلمان نہیں تھا، وہ مسلمان کب ہوا؟ میں کیا کروں یار، یہ واقعہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، آج بھی میں پورا نہیں پڑھ سکوں گا، کل 5ویں مجلس میں اس کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ میری گھڑی، میں کیا کروں، گھڑی کسی میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ وہب قلبی، دیکھو تقوی پہ بات آئی نا، امام کے لشکر میں شامل ہونا، امام کی کیبنٹ میں شامل ہونے کے لیے جب تک تقوی نہیں آئے گا تمہارے پاس، جب تک تم اپنے آپ کو حلال اور حرام سے پروٹیکٹ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم امام کی آرمی کو جوائن نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی بولتے جاؤ فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، لیکن میرے پاس تقوی نہیں ہے۔ if I don't listen امام، if I don't follow the path of Imam, if I don't say sorry to Imam, you think I'm going to join Imam's army؟ میں عورت کو بھی بول رہا، مرد کو بھی بول رہا، لڑکی کو بھی بول رہا، لڑکی کو بھی، پلیز، محرم 1442 کا محرم can change your life۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، میں یوتھ کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا، لڑکے کو، بوائز اینڈ گرلس کو بول رہا، پلیز پلیز change your life، think what I'm saying، think what I'm saying۔ پہلی چیز اس میں حجاب ہے، واجبات پہ عمل ہے، ڈونٹ مس یور پریئرز، ڈونٹ مس یور پریئرز، اینڈ میوزک کو چھوڑنا۔ اس کے ڈیٹیلز آگے چل کے آئیں گے۔ وہاب قلبی کرسچن تھے، عیسائی تھے، دیکھو اگر تم جوائن کر لو گے تو تمہارا اسٹیٹس دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ وہ جا رہا تھا کربلا کے میدان سے، ایک چھوٹی سی فیملی، یہ نیولی میرڈ کپل تھا، وہ نئی نئی شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، وائف کو لے کے، اس کی ماں ساتھ تھی، 3 آدمی کا اسمال کیراون گھوڑوں پہ جا رہا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ 100,000 کے قریب آدمی کھڑی ہوئی ظالمین کی، خوش، شاک۔ اس نے کہا یہ اتنی بڑی آرمی، 100,000، more than 100,000، اتنی بڑی آرمی کیوں کھڑی ہوئی؟ یو آر شاک۔ پوچھا کس کی ہے یہ؟ تو کہا وہ ظالم، میں بول رہا ہوں ظالم یزید کی، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے۔ کہا اتنی بڑی آرمی؟
کیوں آئیے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی اس لیے آئیے کہ وہ اس کی جنگ ہونے والی، یہ شب عاشور کا وقت ہے، یا 8 محرم کا یا 9 محرم کی رات کا دن کا۔ پوچھا کس سے لڑ رہا ہو؟ تو کہا حسین ابن علی سے۔ وہ تو جانتا تھا۔ اس نے کہا کون حسین؟ گرینڈ سن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ تو کہا یہ لوگ کون ہیں؟ سب مسلمان ہیں؟ تو کہا ہاں، یہ سب مسلمان ہیں اور رسول کے نواسے کو، گرینڈ سن کو قتل کر دیا، کلمہ میں محمد الرسول اللہ بول رہے اور ان کے گرینڈ سن کو قتل کرنے آ گئے۔ دے سیڈ یس۔ اور ان کے چہروں کو دیکھے تو وحشت ہو رہی ہے، ظالمین ظالمین، اللہ ان پہ عذاب نازل کرے، مکمل عذاب نازل کرے۔ قاتلان مولا حسین کے ساتھیوں، وہب نے کہا کہ کیا میں مولا حسین سے مل سکتا؟ وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ وہاں ہے۔ ان کی آرمی کتنی ہے؟ کہا ویری 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 اسمال، صرف 72 ہے۔ اس نے کہا 72 کے اگینسٹ میں مور دین 100,000؟ وہ سیدھا مولا حسین کے پاس آیا۔ اگر تم پاس بنو، اگر اف یو جوائن دا آرمی، اگر ہم کو موقع ملے تو تمہارا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ میں خالی موٹیویشن کے لیے میرے یوتھ کو کہ موٹیویشن تمہارے دل میں وہ خواہش پیدا ہونا لڑکیوں کے اور لڑکوں کے، وہ واقعہ امام کا آگے 5ویں مجلس میں اس کو کمپلیٹ کروں گا، تو وہ دل میں تمہاری خواہش پیدا ہونا، اسی لیے یہ بات بول رہا ہوں۔ یہ سیدھا وہاں پہ کلبی گیا، اسمال سیدھا کہاں گیا؟ مولا حسین کے کیمپ کے پاس گیا، دیکھا رات کا وقت ہے، مولا حسین کے کیمپ میں سے ان کے جو کمپینینز تھے ان کے کیمپ میں سے ایسی آواز آ رہی، کوئی عبادت کر رہا، کوئی قرآن پڑھ رہا، چراغ جل رہا، کوئی قرآن پڑھ رہا، کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی سجدے میں ہے، کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا، کوئی سبوحن قدوسن بول رہا، کوئی یا حیو یا قیوم بول رہا، کوئی یا غفور الرحیم بول رہا، کوئی یا عزیز و یا غفار بول رہا، کوئی واحد بول رہا، سورہ خلد پڑھ رہا۔ اس نے کہا کیا خوبصورت آواز ہے ہاری قرآن کی اور اللہ کی تسبیح کی۔ اس نے کہا مولا حسین کو میسج ہے کہ میں آپ سے مل سکتا ہوں۔ مولا حسین باہر آئے، وہب سے گفتگو ہوئی، جب کنورسیشن شروع ہوا، اس کی وائف ہے، اس کی ماں ہے، مولا حسین سے مل کے پہلی دفعہ مل رہا تھا، 5 منٹ 10 منٹ میں جب مولا حسین سے گفتگو ہوئی تو he was so impressed۔ ایسا ہوا اس نے کہا کہ مولا آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے ساتھ جوائن کر کے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا نو نو یو گو بیک، تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تیری ماں ہے، تیری بیوی ہے، جا، تو مجھے نہیں چاہیے، تو جا، میری آدمی میں آنے کی ضرورت نہیں، جا واپس جا، تو زندہ رہ۔ اس نے کہا مولا آپ کے قدموں میں رہوں گا تو زندگی ہے۔ ماں نے کہا نہیں مولا آپ کلمہ پڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ بیویوں کے ساتھ میں رہوں گی۔ اس کی بیوی نے کہا میری قربان میرا شوہر، ہم قربان آپ کے اوپر سے۔ عزیزہ یہ ہے کیریکٹر آف امام کہ زبان سے صرف گفتگو کی تو جو کافر تھا وہ مسلمان ہوا، کلمہ۔ ہم یہی تو بولتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا وہ تلوار کی دھار پہ نہیں پہنچا، کردار آل محمد پہ پہنچا۔ کہ تم بھی، اب میں یوتھ کو بول رہا کہ تم بھی محرم 1442 ہجرے کے محرم میں تم ایسا پروپوگیٹ کرو، اپنے کیریکٹر کو ایسے پیش کرو، اپنی زبان میں اتنی سافٹنس کو پیدا کرو کہ سامنے والا امپریس ہو کے تم سے پوچھے کہ تم کس ریلیجن کو بلونگ کرتے، کتنے تم سافٹ اسپوکن ہو، تو تم بولو کہ آئی فالو دا ریلیجن آف امام حسین، آئی ایم فالوور آف امام حسین۔ اس طرح پروپگیشن کرو۔ یہی جملہ چھٹے امام نے کہا کہ شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، کہ تم کو دیکھ کر لوگ یہ بولے کہ تم ایسے ہے تو تمہارا امام کیسا ہوگا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ اگر تم امام حسین کو فالو کرو گے، if you do something، اب سوچو وہب قلبی مولا کو جوائن کیا، آج زمانے کا امام وہب کو سلام کرتا ہے شہدائے کربلا میں تو کہتا ہے بیبی انتا و امی تکتم، میرے ماں باپ فدا وہب تیرے۔ یہ سٹیٹس ہے۔ بس دوستو میں کیا کروں، آج زیادہ ہو گیا، آلموسٹ 40 منٹس کی میری مجلس ہوگی، مسائب میں 2-3 منٹ آج زیادہ ہوں گے۔ آج شب 5 محرم کی رات ہے،
4 محرم گزر گئی دوستو، 4 محرم گزر گئی، 5 محرم کی رات ہے۔ آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے کہ جو صورت میں اللہ کے رسول جیسا تھا، اور جب بات کرتا تھا امام علی کی لہجے میں، آپ سمجھے یہ کون تھا؟ یہ پہلا شہید کربلا کا، سفیر امام حسین، جو مسجد کوفہ میں آرام کر رہا، بہت بڑا روضہ ہے، جس کی شہادت 9 ربیع الاول 9 ذیلحجہ کو ہے، 9 ذیلحجہ کو جس کی شہادت ہے۔ کربلا کا پہلا شہید، کربلا بڑا مظلوم جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب، کہ مولا حسین کے موسٹ ٹرسٹڈ پرسن تھے۔ یہ 28 ایئرس کے تھے جو عالم غربت میں حسین کے سفیر بن کے، حسین کے ایمبیسیڈر بن کر کوفہ آئے تھے، اس لیے کہ کوفیوں نے لیٹر لکھا تھا کہ مولا آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولا حسین نے اپنے اس بھائی کو، فرسٹ کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، اپنے اس بھائی کو بھیجا تھا لیٹر دے کے کوفیوں کے نام پہ کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا جو میرا سفیر ہے۔ اب جملے سننا، مولا حسین کے جملے، امام کے جملے، زمانے کے امام نے اپنے بھائی کے لیے لکھا، کیا ٹرسٹڈ تھے مولا حسین، لاکھوں سلام جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام۔ یہ جملہ لکھا تھا مولا حسین نے کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کو بھیج رہا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا جیسا تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت۔ اندازہ لگاؤ کہ کیا، اسی لیے ان کی زیارت کے جملے مولا عباس سے یہ 4 سال اپروکسیمیٹلی چھوڑے تھے، عجیب سٹیٹس ہے، اتنے بہادر تھے، عقیل کا لال ہے، مولا عباس کے بھی فرسٹ کزن ہے، چچا زاد بھائی ہے، جو زیارت کے جملے مولا عباس کے ہیں کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین ولحسن ولحسین، السلام علیکہ یا افضل الشہداء۔ یہی جملے مسلم ابن عقیل کے لیے زیارت کے، جا کے دیکھ لو، مسلم کی زیارت اور مولا عباس کی زیارت بالکل برابر، یہی جملے جناب مسلم کی زیارت کے لیے۔ اب سمجھو ہماری ہر زیارت معصوم کی نس ہے، معصوم امام جب جناب مسلم ابن عقیل کو سلام کر رہی تو یہ بول رہی کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ جو امام اگر کسی کو عبد الصالح بولے تو اس کا کیا مقام ہوگا، کیا سٹیٹس ہوگا کہ امام بولے کہ یہ عبد الصالح ہے، پھر کہا وہ مطیع للہ ہے، وہ اللہ کا ایسا مطیع، امام سے بڑا کوئی نہیں ہوتا مطیع، لیکن اگر وہ کسی کو بولے کہ مطیع کون ہے تو کہا مسلم ابن عقیل اور مولا عباس کے لیے کہا مطیع للہ ہے، صرف اللہ کا مطیع نہیں، ولی رسول ہے، رسول کا بھی مطیع، ولی امیر المومنین علی کا بھی مطیع، ولی حسن ولی حسین، حسن اور حسین کا بھی ایسی مطیع۔ پھر کیا کہا، آخری جملہ کیا ہے، حسن والحسین یا افضل الشہداء، مولا امام کہہ رہا کہ اے مسلم ابن عقیل تم افضل الشہداء۔ بس دوستو میرا وقت تیزی سے نکل رہا، آج 5 منٹ زیادہ ہی ہو جائیں گے مجھے، لیکن مصاحب میں آج تک نہیں کروں گا، 5 محرم کی رات آ گئی، حسین کربلا پہنچ گئے دوستو، مولا حسین کربلا آ گئے کربلا۔ اب صرف چند دن اور باقی ہے، فاطمہ کا لال تم سے رخصت ہو جائے گا، چند دن اور باقی ہے، فاطمہ کا گھر اجڑ جائے گا، تکلف سے نہیں رونا، جہاں پہ بھی بیٹھ کے مجھے سن رہے آپ لوگ، اگر صوفوں پہ بیٹھے ہوئے، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، چیئرز پہ بیٹھے ہوئے، تو پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپل، سٹ پراپرلی ناؤ، سٹ پراپرلی، 5 منٹ میں مسافر، آج پرسہ دینا انشاءاللہ، اس لیے کہ کل سے پھر مجلسیں جناب آنا محمد کے وہ شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ عزیز و مسلم نخیل مدینہ کوفہ آئے، میں سارے واقعات کو چھوڑ رہا، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم نے مغرب کی نماز میں، مسجد میں لوگ تھے، مسجد کوفہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب پلٹ کے دیکھے تو کوئی نہیں تھا، سارے کوفیوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب مسلم جائے تو کہاں جائے، کدھر جائے دوستو، رات کا اندھیرا، نیا شہر، مسلم ابن عقیل گلیوں سے، کوفے کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے جا رہے، کہاں جائے، 2 چھوٹے بچے بھی ہے، گئے ایک جگہ، ایک گھر کے سامنے عقیل کا لال ٹھہر گیا۔ آپ کو ایک بات اور بولوں، جو اتنی بڑے سیکریفائز ہے جناب مسلم کی کہ نسل عقیل ختم ہو گئی، نسل عقیل ختم ہو گئی۔ جناب مسلم کی جو زوجہ تھی فاطمہ بنت امیر المومنین، مولا علی کی بیٹی ہے، مولا حسین کی بہن ہے، مولا حسن مولا حسین، شیخ زینب شیخ ام کلثوم مولا عباس کی بہن تھی، تو یہ بڑی پاک اور پاکیزہ، بڑا مولا کی چچا زاد بھائی ہے، مولا حسین کے یہ بہنوئی تھے۔
تو بہرحال دوستو، ایک گھر کے سامنے ٹھہرا ہوئے تھے مسلم، رات کا اندھیرا، اس گھر کی جو عورت تھی، مالک تھی، اس نے کسی کام سے دروازہ کھولا اپنے بچوں کی تلاش، اس نے دیکھا ایک بڑا شریف نفس انسان، نورانی چہرہ کھڑا ہوا۔ اس اس عورت نے جناب مسلم سے کہا کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہاں کیا کر رہے؟ زمانہ پورا شوب ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، چلے جاؤ گھر اپنے۔ تو مسلم نے سر کو جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ سنتے ہی اس عورت نے کہا چہرے سے تو بڑے نیک اور صالح معلوم ہوتے ہیں، اتنا نورانی چہرہ، کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا، اس کو مولا حسین یاد آ گئے، محب اہل بیت تھی، چاہنے والی تھی مولا کی، مولا حسین یاد آ گئے، شہزادی زینب یاد آ گئی۔ کہا مدینے میں، مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہاں رہتے ہو مدینے میں؟ تو کہا میں محلے بنی ہاشم۔ محلے بنی ہاشم سنا، تڑپ گئی، کہا آپ کون ہے؟ تو کہا میں مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب۔ ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا آقا باہر ٹھہرے ہوئے، آپ میرے گھر آئیے، ایک کنیز کا گھر۔ گھر مسلم گئے، جو کچھ روٹی کھانا تھا کھایا، کچھ آرام کیا، پھر عبادت کے لیے، عقیل کا بیٹا ہے، عقیل کا بیٹا ہے، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں عبادت کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا۔ ظالم ابن زیاد کو پتا چلا کہ مسلم فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے، عزیزوں اس نے 2500-3000 کا لشکر بھیجا، 5 محرم کی مجلس ہے، 5 محرم کی مجلس ہے، حسین کے سفیر کو پرسا دینا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، یہ بڑی عظیم زیارت ہے، بڑی عظیم زیارت ہے، دعا کرو کہ جناب مسلم نے عقیل کے وسیلے سے دعا کرو کہ اللہ معاف کر دے، اللہ سارے مومنین کو سب حفظ و امان میں رکھے، سارے بیماروں کو شفا دے دے، ہماری سزاداری کو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت دے دے، اللہ ہم کو معاف کر دے میرے کریم، مسلم نقیل کا واسطہ، حسین کے سفیر کا واسطہ۔ بس اسی طرح تڑپ کے رونا، تڑپ کے رونا، اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو گیا، مسجد کوفہ جائے، مولا کی زیارت کر کے اور جناب مسلم عقیل کو جا کے سلام کرے، ختم بوسی کرے۔ مسلم ابن عقیل کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، عقیل کا لال ہے، ابو طالب کا خون ہے، تلوار کو ٹیک کر اٹھے۔ تو اس مومنہ نے کہا کہ آقا باہر مت جاؤ، لشکر بڑا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس وقت مسلم نے ایک عجیب جملہ کہا، آپ تڑپ کے روئیں گے، تڑپ کے روئیں گے۔ مسلم نے کہا کہ اے مومنہ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے رات میں مجھے اپنے گھر میں قیام کی اجازت دی، میں نے تیرے گھر میں کھایا ہے، اللہ تجھے اچھا رکھے۔ میں اسی لیے باہر جا رہا کہ اگر میں باہر نہ جاؤں، ظالم کو پتا چل گیا کہ میں تیرے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں تو یہ پورا لشکر تیرے گھر میں آ جائے گا، اگر تیرے گھر میں آئے گا تو تیرا پردہ ضائع ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ تیرا پردہ ضائع ہو۔ ارے ابو طالب کا پوتا ہے، حسین کا بھائی ہے، غیرت دار امام کا بھائی ہے، عقیل کا بیٹا۔ آپ سوچو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا میرے مولا، یا جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کنیز کا پردہ ضائع ہو؟ ذرا 11 شام غریباں، کربلا میں آ کے دیکھو، شہزادی کے سر سے چادر چھینی گئی، حسین کے بچوں کے سروں سے چادر چھینی گئی۔ بس دوستو مسلم ابن عقیل باہر آئے، عقیل کا لال ہے، بہادر، خوب جنگ کی، پھر 3000-5000 کا لشکر آیا، اکیلا عقیل کا بیٹا لڑ رہا تھا، حسین کا سفیر وہ گھمسان کی لڑائی لڑ رہا تھا کہ ابن زیاد کے لشکر کو مارے جا رہا تھا۔ تو دھوکے سے مسلم کو پکڑا گیا، جب دھوکے سے پکڑا گیا تو ان کو ہاتھ کو باندھ دیا گیا، اور ظالم ابن زیاد کے سامنے جب پیش کیا گیا، مسلم جب دربار میں آئے تو سر اٹھا ہوا تھا، سینہ تنا ہوا تھا، ظالم ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا عقیل کا لال۔ عزیزو یہاں پہ ایک عجیب غربت کا منظر ہے کہ ایک امام کا چاہنے والا مدینے آیا واقعہ کربلا کے بعد، چوتھے امام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ مولا، جب اس وقت میں دربار میں تھا مولا، کہ جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا تو جب وہ دربار میں آئے تو ابن زیاد کے سامنے سر اٹھا کے بات کر رہے تھے، سینہ تان کے بات کر رہے تھے مولا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے چچا۔ اس کے بعد کہتا ہے مولا اس وقت بھی میں کوفے میں تھا، جب آپ کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں آئے، کیسا بول رہا، ابن زیاد کے دربار میں آئے تو مولا، لیکن جب آپ آئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، نگاہیں نیچی تھی، اب سر جھکا کے بات کر رہے تھے۔ مولا امام تو سب سے بہادر ہوتا، مولا امام تو سب سے بہادر ہوتا، اب سر جھکا کے کیوں بات کر رہے تھے؟ بس یہ سننا تھا، میرا چوتھا امام تڑپ گیا،
تڑپ گیا، رونے لگا، رو کے کہا کہ اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے جب میرا چچا آیا، مسلم آئے تو وہ اکیلا تھا، اکیلا تھا، تو سر اٹھا کے بات کر رہے تھے، لیکن جب میں آیا دربار میں، میری ماں بہنیں، میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی، ارے میں سر اٹھا کے کیسے بات کرتا، اسی لیے میری نگاہیں نیچی تھی۔ بس دوستو، جناب مسلم کو ظالم ابن زیاد نے دارالنمارہ کی بلندی پہ بھیجا، جلاد نے تلوار لی، اور جب خنجر چلانے لگا تو کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اس وقت مکے کا رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ دوستو، مولا حسین کو جو آج ہم نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، یہ جناب مسلم کی سنت ہے، یہ مسلم ہے کہ جو زیارت سے امام کی شہادت سے پہلے انہوں نے سلام کیا تھا، جناب مسلم کا یہ سنت ہے جس پہ وہ عمل کرتے، ہر نماز کے بعد جب آپ زیارت پڑھتے، یہ سنت جناب مسلم ہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بس مجلس ختم ہو گئی، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ مولا حسین اثناء راہ میں ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، حسین نے کہا علیک السلام، علیک السلام۔ یہ کہہ کر میرا مولا حسین کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ جملے میری شہزادی زینب کے کانوں میں پہنچے تو میری بی بی زینب نے کہا بھیا یہ جملوں کو کیوں بیان کیا؟ تو مولا حسین نے بہن کو قریب بلایا، بلا کے کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ کوفے کی زمین بلند ہوئی، بہن نے دور سے دیکھا کہ بھائی مسلم کے گلے پہ خنجر ہے۔ زینب تڑپ گئی کہ ہائے میرا بھائی ذبح ہو رہا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر میری شہزادی سے بولوں کہ بی بی آج آپ دور سے دیکھ رہے، کربلا میں کل اتنے قریب سے دیکھیں گی، تلے زینبیہ سے یہ منظر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھیا حسین کے گلے پہ خنجر ہے، آپ فریاد کریں گی۔ بس دوستوں مجلس ختم کر دی، 1 منٹ اسی طرح تڑپ تڑپ کے رو۔ 5 محرم کی مجلس ہے، 5 محرم کی، بس دوستوں 4 5 دن 6 دن مہمان ہے حسین، بس اس کے بعد یہ حسین ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ مولا تمہاری مجلسوں کو قبول کرے، بی بی تمہاری دعا دے رہی، فاطمہ آپ کو دعا دے۔ بس دوستوں وہیں پہ حسین بی بی زینب کے ساتھ تھے۔ حسین نے کہا بہن زینب رقیہ کو لے کر آؤ، جو جناب مسلم کی یتیم بچی تھی، 4 5 سال کا سن تھا۔ بی بی زینب ان کو لے کر آئی، جناب رقیہ کو اپنے پہلو میں بٹھایا، حسین نے بڑی محبت کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ اہل بیت کی گھر کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی چچا ایسے سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا، بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے کہا رقیہ تمہارا بابا مارا گیا لیکن اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا، ابھی حسین زندہ ہے۔ دوستو وہی سکینہ ٹھہری ہوئی تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کرتا، لیکن ہائے شام غریبہ، پہلا تماچا بچی کو جو پڑا، حسین کی 3 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی، پھر ظالم اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا۔ اس وقت سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی، بابا کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ الہی بس پروردگار میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ، ان کے مصائب کا واسطہ، جناب مسلم نے عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میری شہزادی کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہو جائے، اور ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جو لوگ یہ مجلس کروا رہے، اللہ ان کی رزق میں برکت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ 5 محرم کی رات ہے، اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار یہ کرونا وائرس سے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ہر بیمار کو صحت دے دے۔ پروردگار زمانے کے امام کو، فرزند زہرا کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے ہمیں سے، ہمارے سارے مرحومین کو معاف کر دے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔
یہ سال ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں انشاءاللہ، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور بس ایک سورہ فاتحہ جو لوگ یہ مجلس کروا رہے، جو پورا یہ گروپ کو سارے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دیں، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم سب کے لیے، اور جس کی پہلی رات ہے، اور میرے والدین کے لیے پڑھ دے۔ اور ایک مومن کا انتقال ہوا، سید اخلاق حسین رضوی اور سید امجد شاہ، سید امجد شاہ، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔